اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی اور نبی کے تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں مدرسہ اہل سنت راہ بلال کی صافت سے شمیم احمد اشرفی باب العلم آفیشل کے ذریعے اس مہینے کی مناسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان، آپ کی آمد کا بیان آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا رہا ہوں، جس کے 6 پارٹ میں نے آپ تک پہنچائے، اور یہ 7ویں پارٹ میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بیان جو آمینہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب محبوب خدا میرے شکم میں تشریف لائے تو کس طرح سے برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رجب شریف کے مہینے سے لے کر ربیع الاول شریف تک ہر مہینہ میں رات کو جب میں سوتی تو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی پیغمبر، کوئی نہ کوئی نبی میری خواب میں آ کر مجھے آنے والے بچے کی بشارت دیتے، محبوب خدا کے آنے کی بشارت دیتے، اور اس محبوب پر جو میرے شکم میں ہے اس پر سلام پڑھتے۔ پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ ربی جن علیہ السلام تشریف لائے کہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا سید المرسلین، کہ آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم میں سارے نبیوں کا امام آ چکا ہے، تو سید المرسلین سے حاملہ ہو چکی ہے۔ آمینہ عرض کرتی ہیں آپ کون ہیں؟ کہ آمینہ پہچانو، میں نسل انسانیت کے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام ہوں۔ یہاں تک کہ آمینہ کہتی دوسرا مہینہ ہوا، حضرت شیس علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آ کر سلام کہا، اپنا پریچے کرایا۔ یہاں تک کہ جب تیسرا مہینہ آیا، حضرت آمینہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے۔ چوتھا مہینہ آیا، حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ 5واں مہینہ آیا، حضرت ہود علیہ السلام آئے۔ 6واں مہینہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور جب 7واں مہینہ آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام آ کر تشریف لاتے ہیں، مجھے مبارکباد دیتے ہیں، اور اس میرے شکم میں آنے والے شہزادے کو سلام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت آمینہ کہتی ہیں جب 7واں مہینہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف، اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک تقریباً 6750 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن نبی خواب میں آ کر آمینہ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں ربیع الاول شریف کی جب پہلی تاریخ آئی، میں رات کو سوئی، عجیب برکتوں کا ظہور ہو رہا، آسمان سے فرشتوں کی آوازیں آ رہی، مجھے مبارکباد دے، آسمان کی آوازیں آ رہے، مجھے مبارکباد دے رہے۔ میں رات کو سوتی تو آسمانوں پر جو فرشتے تسبیح پڑھتے ان کو میں اپنے کان سے سنتی۔ کس کی سماعت کا عالم ہے؟ نبی کی امی حضرت آمینہ کی سماعت کا عالم ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اب اس طرح سے برکتوں کا ظہور ہو رہا، یہاں تک کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے، آپ کا مقام دیکھیے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے سنا، 6 بھاگ میں نے آپ کو بتلایا کہ نبی ماں کے شکم میں ہیں اور سر سے باپ کا سایہ چلا جاتا ہے، لیکن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے حمل کو 8واں مہینہ ہوا، میں حرم شریف میں داخل ہوئی، میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگی۔ اب میں آپ کو سنا رہا ہوں مقام آمینہ کیا ہے، شان آمینہ کیا ہے، حضرت آمینہ کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگی، جیسے میں خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، آج اللہ کا گھر خانہ کعبہ آمینہ کے چکر لگا رہا ہے، آمینہ کا طواف کر رہا ہے۔ نبی کی امی آمینہ کہنے لگتی ہیں اے اللہ کے گھر، ولی تیرا طواف کریں، قطب تیرا طواف کریں، غوث تیرا طواف کریں، انبیاء تیرے چکر لگائیں، نسل انسانیت مخلوق خدا تیرے چکر لگائے۔ اے آمینہ، اے خانہ کعبہ، تو آمینہ کے چکر کیوں لگاتا ہے؟ تو خانہ کعبہ کی دیواروں سے آواز آتی ہے، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو آمینہ، اس لیے تجھے مبارک ہو آمینہ، سارے نبیوں کا نبی چکر میرے اس لیے لگا
لگاتے ہیں سارے نبیوں کا کعبہ میں ہوں، ولیوں کا کعبہ میں ہوں، قطب و اقطاب کا کعبہ میں ہوں، غوث کا کعبہ میں ہوں، نسل انسانیت کا مخلوق خدا کا کعبہ میں ہوں، لیکن آمینہ سن لے میرے شکم میں، اے آمینہ سن لے تیرے شکم میں جو محبوب تشریف لا چکا ہے وہ میرا بھی کعبہ ہے، یعنی تیرے محبوب میں کعبے کا کعبہ آ چکا ہے۔ اس لیے امام عشق محبت جب خانہ کعبہ کا طواف کر کے سرکار کے روزے پر حاضر ہوئے تو آواز لگا دیتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کوئی معترضین میں سے کوئی معترض اعتراض کر سکتا ہے کیا خانہ کعبہ کی دیواریں تو پتھر کی ہیں، خانہ کعبہ کی دیواریں تو اینٹ پتھر کی ہیں، ان سے آواز آ سکتی ہے؟ تو دوستو سنو، جو رب اپنے محبوب کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے کنکری ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو قوت گویائی دے سکتا ہے، جو اپنے محبوب کی رسالت کی گواہی کے لیے بے جان درختوں کو سجدہ کرنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ رب اس خانہ کعبہ کی دیواروں کو بھی زبان قوت گویائی عطا کر سکتا ہے، جو رب جو مکے کے جانوروں کو قوت گویائی عطا کر سکتا ہے۔ مکے کے جانور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، مقام دیکھیے کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بھی آمینہ کا طواف کر رہا ہے، آمینہ کے چکر لگا رہا ہے۔ آمینہ کہتی ہے جتنا وقت ولادت قریب آتا اتنا مجھے سکون ملتا، یہاں تک کہ آمینہ کہتی ہے جب میں چلتی تھی نا تو پتھر مجھے سلام کرتے تھے، پیڑ مجھے جھک جاتے تھے، جانور مجھے سجدہ کرتے تھے، جس جگہ پر بیٹھ جاتی وہ جگہ خوشبو دیتی تھی۔ مکے کی عورتوں نے دیکھا، ایک روایت میں نے پڑھی، مکے کی عورتوں نے ان حالات کو دیکھا، آمینہ سے پوچھنے لگی اے آمینہ یہ بتاؤ عطر کہاں سے لاتی ہو، خوشبو کہاں سے خریدتی ہو؟ نبی کی امی آمینہ نے کہا تھا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ مکے کی عورتوں نے دیکھا کوئی عطر ہمیں نہیں ملتا، حالانکہ وہ عورت متولی کعبہ عبد المطلب کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس سردار مکہ آپ کے مرحوم بیٹا عبداللہ کی بیوی آمینہ بیوہ ہونے کے باوجود بھی عطر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہیں، نبی کی امی خوشبو لگاتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب آئے کہا آمینہ تم بیوہ ہو، بیوہ ہونے کے باوجود بھی خوشبو لگاتی ہو؟ آمینہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور آپ فرماتی کہ اتے بابا قسم اس رب کی جس کے قبضے میں آمینہ کی جان ہے، میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے، کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، ہاں جس دن سے تمہارے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جس جگہ بیٹھ جاتی ہوں وہ جگہ بھی خوشبو دیتی ہے، جس راستوں سے گزر جاتی ہوں وہ راستے خوشبو سے مہک جاتے ہیں، جس کپڑے کو پہن لیتی ہوں اس سے کبھی خوشبو ختم نہیں ہوتی، اور پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، جانور مجھے سجدہ کرتے ہیں، پیڑ میری جانب جھک جاتے ہیں۔ یہ برکتوں کا ظہور حضرت آمینہ سے ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے شکم میں سارے نبیوں کا امام آ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔